السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور خداوند متعال کی پناہ میں ہوں گے۔ آج کا یہ خواب اور اس کی جو تعبیر ہے، آپ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ جب میں نے سنا تو میں بھی اسی طرح لرز گیا تھا۔ یہ خواب ہے لاہور میں رہنے والی ایک لڑکی کا، جس نے کہا کہ بھائی آپ اس خواب کو اپنے چینل پہ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس خواب نے میری زندگی تباہ کر دی، اور آپ میرا نام بھی مینشن کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ان کا حقیقی نام چھپا کے میں نے ان کا فرضی نام رکھ دیا ہے۔ آئیں اس کی کہانی اس کی زبانی پڑھتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی میرا نام مریم ہے، اور میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایک خواب میری پوری زندگی بدل دے گا۔ کہتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہوتا ہے، مگر ہم سمجھ نہیں پاتے جب تک سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اور علی بہت خوش تھے، 2 بچے تھے، پیار بھرا گھر تھا، سکون بھری زندگی، ہر دن شکر کے ساتھ گزرتا تھا۔ پھر ایک رات میں نے خواب دیکھا، میں کسی اندھیرے حال میں کھڑی تھی، سامنے علی تھا، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں تھا، وہ کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نکاح کے الفاظ پڑھ رہے تھے، اور میرے لبوں پر صرف ایک سوال تھا کہ آخر کیوں؟ پھر اچانک ایک آواز گونجی کہ مریم کی طلاق ہو چکی ہے۔ میرا نصیب ختم ہو گیا۔ میں چیخ کر جاگ گئی، میری آنکھیں کھل گئیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ استغفار پڑھا، مگر دل نہیں سنبھلا۔ صبح سب کچھ معمول کے مطابق تھا، علی مسکرا رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، میں سب کے سامنے ہنستی رہی، مگر دل اندر سے لرز رہا تھا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، سوچا خواب ہے گزر جائے گا، مگر وہ خواب ہر رات لوٹ آتا تھا، اور ہر بار تھوڑا اور حقیقت کے قریب ہو جاتا۔ میں نے اپنی دوست سعدیہ کو بتایا، اس نے کہا صدقہ دے دو، خواب ہے جو ہمیں سمجھانے آتا ہے۔ میں نے دیا، مگر سکون نہیں ملا۔ پھر میں نے علی میں تبدیلی محسوس کی، وہ دیر سے آنے لگا، فون پر مصروف رہتا تھا، میری باتوں پر جھنجھلا اٹھتا اور غصہ ہو جاتا۔ میں راتوں کو سجدے میں گر کر روتی تھی، صرف ایک دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ میرا گھر بچا لے۔ پھر وہ دن آیا جس نے سب ختم کر دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، دروازے پر دستک ہوئی، ایک رشتہ دار تھی، چہرے پر عجیب سا رنگ، اور بس ایک جملہ کہا، مریم علی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرے ہاتھوں سے پلیٹ گر گئی، میرے جسم سے جان نکل گئی، اور وہی آواز دوبارہ سنائی دی کہ طلاق ہو چکی ہے مریم کی۔ میں روئی، اتنا روئی کہ لفظ ختم ہو گئے۔ اس رات علی نے مجھے میسج کیا، مریم یہ تقدیر تھی، میں اپنی زندگی آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مگر بچے سو رہے تھے، تو میں خاموش رہی اور دل کے اندر سے ٹوٹ گئی۔ میں نے سب چھوڑ دیا، بات کرنا، ہنسنا، خود کو سنوارنا، بس قرآن پڑھتی رہی، روتی رہی۔ ایک دن آیت پڑھی، اللہ تمہارے لیے بہتر راستہ رکھتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور وہ دن میرے لیے نیا آغاز بن گیا۔ میں نے بچوں کے لیے جینا شروع کیا، ایک اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ درد اب بھی تھا، مگر ایمان نے مجھے مضبوط کر دیا۔ پھر ایک دن سنا علی کی نئی زندگی وہ نہیں رہی جس کا وہ خواب دیکھتا تھا۔ ہنا جو اس کی دوسری وائف تھی، خود غرض تھی، اسے علی سے نہیں، صرف اس کے پیسوں سے محبت تھی۔ علی نے سب سے رشتے توڑ لیے تھے، اور اب وہ خود تنہائی میں گھر چکا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ راتوں کو روتا تھا، بچوں کی تصویریں دیکھتا اور کہتا میں نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے میسج کیا کہ مریم اگر وقت واپس آ جائے تو میں سب کچھ بدل دوں گا۔ میں نے وہ میسج دیکھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے بس دل میں کہا اللہ تمہیں ہدایت دے علی۔ کچھ دن بعد سنا علی کو دل کا شدید دورہ پڑا، زندہ تو بچ گیا مگر بولنے کی طاقت کھو بیٹھا۔ اب وہ سب کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر زبان بند تھی۔ ہنا اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، اس کے پاس نہ گھر، نہ سکون، نہ کوئی اپنا۔ پھر ایک دن اس کی بہن نے مجھے پیغام بھیجا، باجی بھائی نے آپ کا نام لیا، کہا وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ میں نے قرآن کھولا
اور روتے ہوئے کہا میں نے تمہیں معاف کیا علی، کیونکہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ چند مہینے بعد علی خاموشی سے اس دنیا سے چلا گیا۔ کوئی شور نہیں، کوئی ماتم نہیں، بس ایک کہانی کا خاموش انجام تھا۔ لوگوں نے کہا آخری دنوں میں وہ قرآن سنتا رہتا تھا اور اشارے سے کہتا تھا مریم ٹھیک کہتی تھی، خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ آج بھی جب میں رات کو سوتی ہوں تو کبھی کبھی وہ خواب یاد آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ آج بھی جب میں رات کو سوتی ہوں تو کبھی کبھی وہ خواب یاد آتا ہے، مگر اب وہ خوفناک نہیں، وہ روشنی ہے جو مجھے یاد دلاتی ہے کہ انجام ہمیشہ اعمال سے بنتا ہے۔ میں نے بہت کچھ کھویا مگر اپنے رب کو پا لیا، اور علی شاید اب سکون میں ہو کیونکہ میں نے اسے دل سے معاف کر دیا ہے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو ٹوٹ کر رب کے قریب ہوا۔ وفا کا بدلہ اگر بے وفائی ملے تو صبر کرو، اللہ کبھی کسی کے آنسوں رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علی کی زندگی اچھی گزر رہی تھی اور اپنے خاندان کے ساتھ تھی، لیکن اس نے ایک اور لڑکی کے چکر میں آ کر اپنا سارے کا سارا گھر برباد کیا، اپنوں سے دور ہوا اور اس حالت میں اس دنیا سے گیا کہ اس کے ساتھ کوئی اپنا قریبی نہیں تھا۔ لہٰذا کوئی بھی کام کریں اپنے انجام کو مد نظر رکھیں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ انجام کی طرف دھیان کرتے ہوئے سوچیں گے تو آپ اس کے آغاز سے ہی توبہ کر لیں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا انجام نہایت برا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو بھی کوئی اس طرح کا خواب آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کریں، ہم آپ کا خواب بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔